کوئی شخص اس ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسجد کسی اسپیسیفک پرٹیکولر مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اس وقت یہاں پہ آپ تمام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو نہیں کہتا ہوں ان کے منہ سے ہم آپ کو کھلوا دیتے ہیں، اس وقت یہاں پہ صرف کسی ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جی؟ نہیں ہے، یہاں پہ مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد اس مسجد میں موجود ہیں، لہٰذا دیکھنے والوں کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ کسی ایک اسپیسیفک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی مسجد نہیں ہے، اور ان سب کے موقف بھی آپ نے جان لیے ہیں۔ وہاں ہم 9 تاریخ کو پہنچے تھے دن کے 3 بجے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء تھے، بریلوی حضرات کے مولانا گل محمد سیالوی صاحب اور بھی ان کے ساتھ علماء تھے بریلوی مسلک کے، اور اسی طرح اہل حدیث مسلک کے بھی ڈاکٹر حضرات تھے، اور دیوبندی مسلک کے بھی علماء تمام تھے۔ تقریباً 30-35 کے قریب مفتی حضرات اور علماء وہاں موجود تھے، ان کے سامنے وہ جگہ معائنہ کی گئی اور دیکھی گئی۔ لاوا ہے وہاں سے مفتی حضرات تھے، اور چکوال، ڈھرنال، یعنی پوری تحصیل تلنگانگ کے وہاں مفتی حضرات اور علماء کرام وہاں پہنچے، اور تمام نے دیکھنے کے بعد ایک کمرے میں بیٹھے اس آدمی سے سوال و جواب کیے، تو یہ اپنی کیفیت لکھوا۔ اس نے جو کچھ بیان دیا، اس کے بعد ان تمام علماء کرام نے، مفتیان حضرات نے میرے ذمہ لگایا کہ آپ اس بارے میں فتویٰ تحریر کریں اور اس کو جاری کریں، جو کہ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روح سے صحیح ہو جائے۔ تمام علماء متفق تھے؟ تمام علماء متفق تھے۔ بشیر صاحب، آپ اس گھر کے مالک ہیں؟ جی میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان، یہ تو ہم نے خود سے، ہمارے سامنے آپ نے ریٹ ڈالی ہے، وہ اسی لیے کیونکہ یہ جگہ ساری گیلی ہوئی تھی، یہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بھی بالکل اسی طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے، تو یہ کیسے بنا ہے؟ یہ اس طرح بن گیا کہ میرے کزن ہے، اس کی شادی تھی، تو ادھر حلوہ بنانے کے لیے چولہا کھدائی کیا تھا، تو اس کے بعد میں نے اس کو ختم کر دیا۔ ابھی بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے یہ نشان کلیئر ہو گئے۔ کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ چولہا جلا تھا؟ یہ چولہا تقریباً بڑی عید کے میرے خیال ہے 10 دن پہلے۔ اچھا جی۔ اور بارش بالکل نہیں ہوئی اس علاقے میں؟ بارش ہوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہوئی۔ اور یہ نشان اس کی وجہ سے؟ جی جی۔ آپ نے نشان دیکھا ہے جی، یہ بشیر صاحب کا گھر ہے، اور یہ جو آپ ریت ہم نے اس پہ خود سے پھینکی ہے، کیونکہ ایک تو رات کا ٹائم ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، بجلی کے بغیر کیمرے کے ساتھ لائٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ کچھ دکھائی دے رہا ہے، اور ریت اس وجہ سے ڈالی ہے کیونکہ وہ گیلی مٹی تھی اور اس میں کچھ ڈفرینس نظر نہیں آ رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جو شیپ ہے وہ اس کی وہی ہے جو آلریڈی تھی، شیپ کو چینج نہیں کیا گیا، سائڈ پہ لائن لگائی گئی ہے تاکہ صحیح طریقے سے آویزاں ہو جائے اور پتہ چلے کہ اس کی شیپ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ایک شخص کلیم کرے کہ اس کے گھر میں نالین مبارک کا نشان ہے یا ایون شبیہ بھی ہے اور وہ ایک ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جوک در جوک آئیں اور اس کو چومیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ 2-3 پہلو ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نالین مبارک کا ایسے ظاہر ہونا امکان ہے یا نہیں ہے، دوسری اگر ظاہر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ چومنا اور عبادت کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے گھر جا کر کے آدمی ایک پتھر کو چومتا ہے، پتھر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، ورنہ پتھر خود مقصود نہیں ہے۔ اور کسی بھی مرحلے میں عبادت کے اندر یہ اہتمام نہیں ہوتا کہ سجدہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ، اس لیے عبادت اور یہ سارے رسومات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار سورہ الفاتحہ کے اندر۔ جہاں تک سوال امکان کا ہے، امکان ہو سکتا ہے کہ کہیں پر نالین مبارک کی شبیہ پائی جائے، جیسے کہ مقام ابراہیم حرم شریف کے اندر ہے، اور وہاں پہ 2 قدموں کے نشان ہیں، جس کے بارے میں روایت مصدقہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ اگر ان نشانوں کو آپ ناپ کے دیکھیں تو وہ دونوں قدموں کے ہیں، ان کی پیمائش 1000 سال بعد بھی نہ بڑھی ہے نہ گھٹی ہے۔ یہ خیال بھی عقل میں نہیں آتا
کہ حضرت ابراہیم کے تو ناریل مبارک اس سائز کے ہوں اور آپ کے 5 فٹ کے ہو جائیں. گویا کہ جب آپ کسی کا آبزرو کریں گے, کسی چیز کو مشاہدہ کریں گے, تو یو ہیو ٹو ریلیٹ دیٹ آبزرویشن ود فیکٹس. نمبر 2 یہ کہ ناریل مبارک دونوں ہونے چاہیے, ایک نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو کوئی شبہ ہوا ہو جس بنا پہ وہ رائے قائم کر لے, لیکن کسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں لازمی طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کی کوئی مماثلت کہیں اور پائی جاتی ہے, کیا مقام ابراہیم پر جو ناریل مبارک ہیں حضرت ابراہیم کے جو آپ سے عرصے قبل تشریف لائے ہیں, اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس زمانے میں بہت قدم بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے, جب بھی کوئی فرق نہیں پایا جاتا اس کے اندر, تو یہ پورا تھیسز کہ وہ قدم لمبے ہو گئے چھوٹے ہو گئے, اس کی بنیاد قیاس تو ہو سکتا ہے, اس کی بنیاد فیکٹس نہیں ہو سکتے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. اسی پروگرام کا حصہ اول ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے دکھایا ضلع چکوال میں دھرابی نامی گاؤں میں جو واقعہ پیش آیا, یا پھر اس واقعے کے بارے میں جو آپ نے سنا کہ وہ شخص غریب تھا, اس کے آس پڑوس میں سارے وہابی رہتے تھے, وہ ختم کرانا چاہتا تھا, کسی نے اس کو وہاں پہ ختم یا درود کروانے نہیں دیا, تو پھر اچانک ایک 5.25 فٹ کا ایک نشان آیا جو کہ نارائن مبارک کا نشان تھا یا شبیہ ہے, اور تمام افراد آئے وہاں پہ, انہوں نے دیکھا یہ سب جھوٹ ہے, کیونکہ اس گھر کے مالک سے ہم نے بات کی ہے, اس کے کہنے کے مطابق اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, قرآن مجید خود سے کہتا ہے کہ کوئی بھی بات سنو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کے پاس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.